الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ وشفى الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک آدمی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، مگر تم نے درود بھیج کر مجھے اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا امتی مجھ پر جتنا درود پاک بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، خوب پڑھو درود شریف اور خوب کرواؤ اپنی اپنی پہچان۔ ہر کوئی چاہتا ہے خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ذکر رسول کرتے ہیں جو درود سے، انہی کو ہی پہچانتے ہیں سرکار محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کی جو قیامت کے روز میری زیارت سے محروم رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی نشاندہی فرمائیے جو روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا، اور وہ بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی سعادت حاصل نہ کر پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کہ بخیل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے بخیل کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا بخیل جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مزمل۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی خوفناک کالا سانپ موجود تھا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا، تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہیں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ قہر اور غضب کیوں؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے سے بخل کرتا تھا۔ اب میں اس بخل کی
سزا دیتا رہوں گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ فعل الہی ہے، کیونکہ خدا خود آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حدیث مبارکہ ہے، جس کے دل میں محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور محبت کو پیدا کرنے والا سب سے اکثر نسخہ درود پاک ہے۔ سب سے بڑا فائدہ درود شریف کا یہ ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ تک بجلی کی طرح پہنچا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔